السلام علیکم۔ آج کا موضوع اضطراب اور افسردگی۔ اضطراب اور افسردگی دونوں ہی ذہنی صحت کے مسائل ہیں، لیکن ان میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ اضطراب میں انسان کو بے چینی، گھبراہٹ، خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر مستقبل کے بارے میں فکر یا کسی خطرے کے احساس سے جڑا ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس لینے میں دشواری، پریشانی، بے چینی، مسلسل ڈر لگنا، نیند میں خلل، ہر وقت تناؤ کا احساس۔ افسردگی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان بہت اداس، نا امید اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس میں زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اداسی، رونے کا دل کرنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نیند زیادہ یا بہت کم آنا، تھکاوٹ اور توانائی کی کمی، خود کو بیکار سمجھنا یا احساس جرم، موت کے خیالات یا خودکشی کے خیالات آنا، مستقبل کے بارے میں فکر، ماضی یا حال پر اداسی، گھبراہٹ اور خوف، نا امیدی اور بے حسی۔ جسمانی علامات میں زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہونا، جذباتی علامات میں رونا، چڑچڑاپن، زیادہ سوچنا اور پریشان رہنا، کسی چیز میں دل نہ لگنا۔ علاج: تھراپی، ورزش، گہری سانسیں، تھراپی، ادویات اور مثبت سرگرمیاں۔ اضطراب میں انسان بہت زیادہ سوچتا ہے، جبکہ افسردگی میں انسان کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ دونوں حالتوں میں علاج ممکن ہے، لیکن انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ یا کوئی جاننے والا ان علامات کا شکار ہے تو ماہر نفسیات سے رجوع کریں، مدد حاصل کریں، تنہا نہ جھیلیں۔ اضطراب میں اور افسردگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں پریشانی، غم اور بے چینی سے نجات کے لیے بہترین علاج بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت کریمہ اور دعائیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورہ ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت پڑھنے سے انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس مشکل سے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ شلہ میں فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کو امید ملتی ہے کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور ملے گی۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غربا کی مدد سے دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ذکر اذکار میں آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا پریشانی میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ مشکل میں آسانی فرما دے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اے اللہ، میں پریشانی، غم، کمزوری، بے چینی، بزدلی، کنجوسی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ صبح شام کے اذکار اور دعائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 بار پڑھیں، اس سے ہر قسم کی پریشانی اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ نماز تہجد اور توبہ۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ نماز کو پابندی سے ادا کریں، نماز دل کا سکون دیتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم، قرآن سے سکون ملتا ہے۔ صدقہ و خیرات دیں، غربا کی مدد کرنے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے۔ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کھجور، شہد اور زیتون کا استعمال کریں، یہ سنت بھی ہے اور دماغی صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ اگر مرض اور کیفیت میں شدت ہو تو کسی بھی مسلمان ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور اپنا پراپر علاج کرا لیں۔ جب تک انسان کے دین میں مضبوطی، ایمان میں مضبوطی اور اخلاص نہ ہوگا تو ہماری کمزوری کی وجہ سے بہت سارے مسائل رہتے ہیں۔ اس بات کا یقین دل میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، نماز کو قائم کریں پابندی کے ساتھ، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔ ان سبھی چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے نیت، انسان کی نیت اور اخلاص۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے صحیح سے اور پورے خلوص کے ساتھ،
آپ کا دل و دماغ یکساں نہ ہوگا۔ جب دل اور دماغ دونوں یکسوئی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر دعا سنتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور دین پر قائم رہنے کی اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ولاگ TLG پر ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑے رہیں تاکہ مزید معلوماتی انفارمیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔